السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ کل جو ہم سبق پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دینے کے بعد سب سے پہلا کلام کیا تھا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس طرح الفاظ تھے: اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ حمداً کثیراً وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، اس کو بھی میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں جتنی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک تو یہ اسی کے ساتھ آگے لکھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، البتہ ایک اور سوال کا بھی یہ جواب بن سکتا ہے کہ گزشتہ سبق میں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت پڑھا تھا تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی یہ ساری تشریح ہم لکھ سکتے ہیں جو میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن باقی بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 سال کی عمر میں بھی کافی اچھے محسوس ہوتے تھے، بڑے بڑے محسوس ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بہت زیادہ ہو رہی تھیں جو کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشاہدہ کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کریں، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کرتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایسے ایسے کوئی 2 سفید کپڑوں میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا ہے اور ان کا گریبان چاک کیا ہے اور میں تو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دوڑے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کی وجہ سے رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا ہے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا ہے اور اندر سے کچھ تلاش کرتے رہے ہیں۔ اتنی بات سننی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک کاہن کے پاس گئیں، تو کاہن نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سینے سے لگایا اور بھاگ پڑا، اور اہل عرب کو کہنے لگا کہ جو بلا اور مصیبت اپنے اوپر آنی تھی وہ یہ ہے، اور اس سے الیاذ باللہ چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں اور انہوں نے اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئیں اور اس کو کہا کہ اے کاہن، تو خود دیوانہ ہو گیا، تجھے تو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو بہرحال اس واقعہ نے آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ پریشان کیا کہ جس طرح حفاظت کرنی چاہیے ممکن ہے میں ویسے نہ کر سکوں، تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ تو جب یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو سنایا گیا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک یہ خاص نشانی ہے، اور مجھے تو ایام حمل سے ہی ایسی برکات اور ایسی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ مختصراً سا اگلا بیان بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 5 برس کے قریب ہو گئی تھی کہ مدینہ سے واپسی آ رہے تھے، تو ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ